آج بتاریخ 28 نومبر بروز اتوار کو خلوت اردو مسکن میں کل ہند مجلس تعمیر ملت کا احتجاجی جلسہ عام ملعون مردود اور لعنتی وسیم رضوی کے خلاف منعقد کیا گیا، کیونکہ یہ شخص خود کو مسلمان قرار دیتے ہوئے جہاں ایک عرصے سے سیاسی فائدے حاصل کر رہا ہے اور مختلف قسم کی بدعنوانیاں کرتے ہوئے دولت بٹور رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب وہ اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کرتا ہی چلا جا رہا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اس ذلیل لعنتی نے بابری مسجد کے تعلق سے رام کی جنم بھومی کے نام سے دل آزار فلم بنائی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی گستاخانہ فلم بنانا شروع کیا تھا۔ سال 2018 میں اس گستاخ نے یو پی چیف منسٹر اور ملک کے وزیر اعظم کو مکتوب لکھتے ہوئے مدرسوں کو بند کروانے کا مطالبہ کیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ مدرسے دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے اڈے بنے ہیں۔ اس نے مدرسوں کے تعلق سے ریکیک الزامات بھی لگائے تھے۔ اس نے مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے قانون سازی کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ ملعون وسیم رضوی نے کئی مرتبہ مسلمان کہلانا خود کو ظالم اور وحشی کہلانے کے برابر ہے کہا تھا، اور وہ قرآن و بخاری شریف کو بھی نہیں مانتا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر اسلام دشمن قوتیں ایک عرصے سے قرآن کریم کی بعض آیتوں کو دہشت گردی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کو ہٹانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ انہی اسلام کی دشمنی قوتوں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے اس ملعون نے قرآن کریم کی 26 آیات کو ہدف کر دینے والی سپریم کورٹ میں ایک عرضی بھی داخل کی تھی۔ اس ملعون شخص نے اس واقعے کے بعد کئی ایسی حرکتیں کی ہے جس کے خلاف مسلمانوں میں غصہ بھرا پڑا ہے، اور حالیہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی ایک گستاخانہ کتاب لکھی تھی، جس کے بعد مسلمانوں کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اسی ضمن میں ہر جگہ مسلمانوں کی جانب سے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے بھی حکومت سے اپیل کی گئی کہ ملعون و لعنتی وسیم رضوی کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے اور اسے پھانسی کے تختے تک پہنچایا جائے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ورنہ اگر مسلمان اپنے غصے اور شر پر آ جائیں گے تو وسیم رضوی کو کوئی بھی حکومت یا پھر کوئی بھی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اور مسلمان ساری کائنات میں جہاں پر بھی ہے اپنی عبادت کا وہی طریقہ رکھتا ہے۔ میں اپنے تمام برادران وطن سے اس جلسے کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملعون لعنتی وسیم رضوی جیسے جاہلوں کو اگر زبان کھولنے کا موقع دیا جائے گا تو آنے والے دنوں میں ہمارے ہندوستان کی یکجہتی کے لیے، ہمارے ہندوستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہونے والا ہے۔ اگر ہر کوئی دوسری مذہب کے لوگوں پر اور مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں پر اور رسولوں اور نبیوں پر اگر کوئی زبان کھولنا شروع کر دیا جائے اور حکومت اپنی آنکھیں بند کر لے اور عدالت میں ان کے لیے کوئی سخت سزا کا اعلان نہ کرے تو ہندوستان مستقبل میں ایک ایسے انتشار سے گزرے گا کہ کسی کی بھی پھر کوئی عزت و احترام نہیں رہے گی، اور پھر خون و غارت گیری کا دور آئے گا جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کا قتل و غارت گیری کرائیں گے، اپنے مذہبی جذبات کو لے کر آگے بڑھیں گے، تو یہ ہمارا ہندوستان امن کا گہوارہ نہیں بلکہ فسادوں کا گڑھ بن جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے وسیم رضوی ملعون کو سخت سے سخت ان پر ایکشن لیا جائے، اور عدالتوں کو یہ سوچنا ہوگا۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے کئی ایک بار اس طرح کے معاملات کو بڑے ہی پیارے انداز میں ہینڈل کیا، اور یہی ملعون تھا جس نے قرآن شریف کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کی اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا اور اس کو پینالٹی کے ذریعے اس کی اپیل کو رد کیا تھا۔ آج بھی اس کتاب کو میں خواہش کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سو موٹو اس کیس کو لیں اور سارے ہندوستان کا جو امیج خراب ہو رہا ہے، یقیناً مودی حکومت ان بادشاہوں اور حکمرانوں سے گلے مل کر
ان سے مالائیں پہن کر ان کی بادشاہیت کے لیے گلے مل رہے ہیں، لیکن مسلم دنیا میں صرف بادشاہی نہیں، وہاں کی رعایا بھی رہتی ہے۔ اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس جلسے کے ذریعے کہ عرب ممالک ہو یا دیگر مسلم ممالک ہو، اس ملول کے ذریعے، اس ملول کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہندوستان کے لیے خرابی مل جائے۔ السلام علیکم۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے آج وسیم رضوی جو دنیا کا سب سے بڑا لعنتی شخص ہے، جو ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ نہ کچھ مسئلے کھڑے کرتا ہے، پہلے اس نے صحابہ اکرام کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف، پھر قرآن مجید کے خلاف، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کتاب لکھی ہے۔ یہ بڑا ملعون ہے، یہ بات ساری دنیا واقف ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ایسے دنیا میں کئی واقعات ہوئے کہ سینکڑوں مرتبہ مسلمانوں نے اپنے جانیں دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ آنے نہیں دی۔ آج یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملعون کو ہم حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو فوراً گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف سخت سے سخت سزائیں دی جائے۔ یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے اپنے جذبات کو روک رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کل ایک اعلان ہوا، ہزاروں لوگ روڈوں پر نکل گئے۔ اگر تعمیر ملت کوئی بڑی جماعت اعلان کرتی ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پورے ہندوستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ نکل جائیں گے، اور حکومت بھی وسیم رضوی کو نہیں بچا سکے گی۔ ایسا وسیم رضوی کا حشر ہو سکتا ہے۔ ہم یہی حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ اس بدبخت کو فوراً گرفتار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام بدبختوں کو بھی جس کو اس کے پروگرام رکھ رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، وہ بھی یہ سوچ لے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنے والا ہے۔ اگر آج اس بات پہ کو روکا نہیں جائے گا تو اگر ہندوستان میں دوسرے مذاہب کی بھی عزت و احترام نہیں رہے گا، بلکہ ہندوستان میں ایک انتشار کی کیفیت رہے گی، اور جو ہندوستان گنگی جمنی تہذیب کا لمبردار ہے، جہاں خلوص و محبت ہے، بھائی چارگی ہے، وہ بھائی چارگی کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم یہی بات حکومت سے بات کر کے نمائندگی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایکشن میں آنے سے پہلے، مسلمان جو جذبے میں آنے سے پہلے وسیم رضوی بدبخت کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، جس کی مثال بنے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہندوستان میں جو بھی مذہب ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ کل جماعتی جلسہ ہے۔ شیعہ عالم دین جناب تقی رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہے، مہدی عالم دین مسعود حسین مجتہدی ہمارے ساتھ ہے، مشائخین عظام ہمارے ساتھ ہے، اہل حدیث کے اور جمعیت العلماء کے تمام علماء اکرام یا تشریف لائے ہیں، قائدین تشریف لائے ہیں، اور سب کا مقصد ہے جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے قوم و ملت میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، اور قوم و ملت آگے بڑھ کر جو بھی اس کے خلاف، آپ دیکھ کو یاد ہوگا کہ تسلیمہ نسرین کے وقت